اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تیسرے بارے سورہ بقرہ کی ایک آیت نمبر 264 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہو اپنے صدقہ اور خیرات کو باطل مت کرو، بیکار جانے مت دو۔ صدقہ اور خیرات بیکار کیسے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں یہاں پر بیان فرمائی۔ انسان صدقہ کر کے، خیرات کر کے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کے ثواب کو برباد کر دیتا ہے، بعض مرتبہ احسان جتلا کر، بعض مرتبہ تکلیف دے کر۔ تو آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے زکوٰۃ کے، صدقہ اور خیرات کے، پیسہ خرچ کرنے کے کچھ آداب، تاکہ اس کا ثواب مکمل طریقے پر حاصل ہو جائے۔ کل کے درس قرآن میں، اگر آپ نے کل کا درس قرآن سنا ہے تو ہمارے کل کے درس قرآن کا موضوع زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت کے تعلق سے تھا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا عذاب اور کیا وعیدیں ہیں، اس کا تذکرہ ہم نے کل کے درس قرآن میں کیا تھا، اور ساتھ میں یہ بات بھی تذکرے میں آ گئی تھی کہ آج کے درس قرآن میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے آداب بیان کیے جائیں گے، تاکہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ اپنی زکوٰۃ کا مکمل ثواب اور مکمل فائدہ دنیا اور آخرت میں حاصل کر سکیں۔ یاد رکھیے، عبادت کرنا الگ چیز ہے اور اس عبادت کے ثواب کو باقی رکھنا الگ چیز ہے۔ ریاکاری ایک چیز ہے، ریاکاری کرنے سے بھی، دکھلاوا کرنے سے بھی عبادت کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی 10-20 ہزار روپے غریبوں پر خرچ کرے اور بعد میں آ کر کسی کے سامنے یوں کہنا شروع کر دے کہ دیکھو میں نے تو 20,000 روپے غریبوں پر خرچ کیے ہیں، 30,000 روپے غریبوں پر خرچ کیے ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، تو پھر اس کو ثواب اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ قیامت کی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہیں گے تم نے جن کو بتانے کے لیے عمل کیا تھا ان سے جا کر ثواب لے لو، میرے لیے اگر تم نے ثواب کیا ہوتا تو تم دوسروں کو نہیں بتاتے۔ تو غرض یہ کہ کچھ چیزیں، کچھ آداب ہیں جن کی رعایت کرنا ہر عبادت کے لیے ضروری ہے، خاص طور سے وہ عبادتیں جو مال سے ادا ہوتی ہیں۔ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ پہلے تو نیک کام نہ کرے، نیک کام کر لے تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح وہ نیک کام کا ثواب ختم ہو جائے۔ نیکی کرنا دنیا میں آسان ہو سکتا ہے، لیکن نیکی کے ثواب کو قیامت کے دن تک سنبھال کر، بچا کر رکھنا یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن کوشش کرے تو یہ چیز بھی آسان ہے۔ تو زکوٰۃ کے آداب میں پہلا ادب تو یہ ہے کہ مکمل سونے چاندی اور روپے پیسے کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ جیسے کل بھی اس بات کا تذکرہ آیا تھا کہ فکر مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر سال اپنے سونے چاندی کا حساب کر کے، تول کے، معلوم کر کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ تو ایک موٹی بات ہے، سب جانتے ہیں۔ دوسرا ادب زکوٰۃ کا یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت غریبوں کو تکلیف نہ دی جائے، غریبوں کو تکلیف نہ دی جائے، دل آزاری نہ کی جائے۔ یہاں پر بھی اس آیت میں بات بتائی گئی بالمن والاذی، تکلیف دے کر اپنے صدقے کا ثواب غارت نہ کرو۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے غریب زکوٰۃ لینے کے لیے گھر کے دروازے پر آ گیا تو اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالی، تم بعد میں آؤ۔ وہ بیچارہ پھر بعد میں آتا ہے، وہ خواتین ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں، وہ بعد میں آتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالی، پھر بعد میں آؤ۔ تو یہ جو تکلیف دینا ہو گیا ہے، یہ تکلیف دینے سے بھی نیکی کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ گھر کے باہر ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے، آج کل تو خیر پابندیاں، ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں تو لوگ جمع تو نہیں ہو سکتے، لیکن جیسے ہر سال ہوتا آیا ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ کے انتظار میں ہوتے ہیں، پھر گھر کے مالک جو ہوتے ہیں وہ ایک بڑی دیر کے بعد باہر نکل کر زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ بھی تکلیف دینے میں آ گیا۔ اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو آپ غریب کو، مستحق کو یہ بتا دیں فلاں تاریخ کو آپ آ جائیں، اس دن آپ کی زکوٰۃ تیار رہے گی، اور اس سے پہلے زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ نکال کر رکھیں تاکہ تکلیف دینے کا عمل نہ آئے۔
ایک چیز یہ بھی زکوٰۃ کے آداب میں یہ ہے کہ زکوٰۃ جس کو دی جائے اس پر احسان نہ جتلایا جائے، احسان نہ جتلایا جائے۔ دیکھو ہم نے زکوٰۃ دی تھی، ہم نے خیرات اور پیسے دیے تھے اور تم ہماری بات نہیں مان رہے، وہ بھول گئے کہ ہم نے ان کو زکوٰۃ دی تھی۔ اس قسم کی باتوں سے پورا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیکی کرو تو بھول جاؤ، قیامت کے دن ثواب ملے گا۔ نیکی کر کے دنیا میں یاد رکھیں گے، دوسروں کو یاد دلاتے رہیں گے، تب بھی انسان کے نیکی کا ثواب کے ختم ہونے کا خطرہ برابر لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو ہو گئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، دوسری بات یہ ہو گئی کہ احسان نہ جتلایا جائے۔ ایک اور زکوٰۃ کا ادب یہ ہے کہ اپنی نیت اچھی رکھی جائے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ریاکاری اور دکھلاوا وہ بری چیز ہے جس کی وجہ سے نیکیوں کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ حج کر کے آتے ہیں لوگ، لاکھوں روپیہ لگا کر آتے ہیں، پھر بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنے حج کیے، ایک حج کا ثواب بھی قیامت کے دن اللہ کے پاس سے نہیں ملے گا۔ یہ ہم نہیں کہتے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ریاکاری اور دکھلاوا کرنے والے ان کو ثواب نہیں ملتا ہے۔ اخلاص، صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کیا جائے، اللہ کے لیے۔ اسی لیے بعض ایسے لوگ بھی ہماری اسلامی تاریخ میں گزرے ہیں، زکوٰۃ اس طرح ادا کرتے تھے کہ غریب کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کس نے زکوٰۃ دی ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نابینا لوگوں تک زکوٰۃ پہنچاتے تھے، گھر کے دروازے پر زکوٰۃ رکھ کر چلے گئے، غریب سو رہا ہے اس کے سرہانے رکھ کر چلے گئے، غریب کے تکیے کے نیچے پیسے رکھ دیے، معلوم ہی نہیں کس نے کتنے دیے ہیں۔ زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، جس کو دکھانے کے لیے دے رہے ہیں وہ ذات تو اندھیروں میں بھی دیکھنے والی ہے، انسانوں کو بتانا تو نہیں ہے۔ تو اس طرح چھپ کر دیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کے بارے میں یہ مذکور ہے، اپنی وہ زکوٰۃ نکالتے تھے تو کسی آدمی کو بلاتے تھے، ان کا رازدار ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے کہ دیکھو یہ پیسے لے جا کر بانٹ دو، یہ مت کہو کہ میں نے دیے ہیں، لوگوں کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ تم نے دیے ہیں، کسی کے سامنے میرا نام مت لو۔ چوری چھپے ساری زندگی گزارتے رہے۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بہت بڑے مالدار آدمی رہا کرتے تھے، گاؤں والوں کو شکایت یہ تھی کہ وہ ہمیں پیسہ نہیں دیتے، صدقہ اور خیرات نہیں کرتے۔ ساری زندگی وہ مالدار صاحب سے پورے گاؤں والوں کو شکایت تھی۔ وہ مالدار صاحب ساری زندگی خاموش رہے، کچھ نہیں کہا کبھی سے، کبھی کسی سے۔ ان کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ کئی گھر گاؤں میں ایسے تھے جو سارے سال، پورا سال، مہینے بھر کا راشن وہ مالدار صاحب کے ذریعے پہنچتا تھا اور کسی کو خبر نہیں کہ کتنے گھر ان کے پیسوں سے چل رہے ہیں، کسی کو بتایا نہیں کہ میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں، اور گاؤں والے ساری زندگی سمجھتے رہے کہ بڑے کنجوس ہیں۔ انسان کا عمل تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، کبھی کبھار دکھانا بھی ضروری ہو جاتا ہے، لیکن وہ کبھی کبھار ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو شوق ہو، دوسروں کو ترغیب ہو، ورنہ اکثر تو یہی بات ہے کہ انسان چھپا کر صدقہ و خیرات کرے، ریاکاری نہ کرے۔ آگے بھی ارشاد فرما دیا کہ تکلیف دینے، احسان جتلانے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ریاکاری کرنے والے کا معاملہ ہے۔ بہترین مال زکوٰۃ میں دیا جائے، ایک اور ادب زکوٰۃ کا یہ، بہترین مال زکوٰۃ میں دیا جائے۔ پہلے زکوٰۃ میں لوگ گائے، بیل، بکری دیا کرتے تھے، اونٹ دیا کرتے تھے، آج کل تو پیسوں میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ آج کل تو 10 کی پرانی نوٹ اور نئی نوٹ دونوں برابر ہیں، لیکن آج بھی بعض لوگ اس ادب پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ غریبوں کو اچھا نظر آنے کے لیے بالکل نئے نوٹ دیے جائیں، حالانکہ نئے اور پرانے نوٹ دونوں کی ویلیو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن ان کے دل میں یہ آتا ہے کہ نئے نوٹ دیکھنے میں بھی اچھے نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی میری جانکاری میں موجود ہیں، گزرے ہیں، جو ہر سال زکوٰۃ کے موقع پر رمضان کے مہینے میں یا اس سے پہلے بینک جا کر 500 کے، 200 کے، 100 کے، 10 کے، 50 کے کڑلے نوٹ بازار سے لایا کرتے تھے کہ یہ بہترین نوٹ ہے، یہ میں غریبوں کو دوں گا تاکہ ان کو نظر بھی اچھا آئے۔ تو یہ بھی زکوٰۃ کا ایک ادب ہے، آپ اچھی طرح اچھا مال ان کو زکوٰۃ میں دیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک اور ادب یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کچھ زیادہ دینی جائے، گن کر معلوم کر کے جتنی زکوٰۃ ہو سکتی اتنا تو دینا لازم اور ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پیسے زیادہ دے دیے جائیں تاکہ جو کمی بیشی ہو جائے نیت کی خرابی وغیرہ کی وجہ سے، وہ زکوٰۃ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا ثواب برابر ہو جائے، ثواب میں پختگی اور مضبوطی آ جائے۔ نفل قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرض عبادتوں کو دیکھیں گے، فرض عبادتوں میں کچھ کمی ہوگی تو نفل عبادتوں سے اس کو پورا کر لیں گے۔ فرض نمازوں میں کمی ہے، نفل نمازوں سے پوری ہوگی،
فرض زکوٰۃ میں کمی ہے، نفل صدقہ و خیرات سے اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا، تو زکوٰۃ کچھ زیادہ دے دیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک ادب یہ بھی ہے، سب سے پہلے غریب رشتہ داروں کا نمبر آئے گا، غریب رشتہ داروں کا، اس کے بعد نمبر آئے گا پڑوسیوں کا، اس کے بعد نمبر آئے گا جو دوسرے مستحق ہیں۔ اسی طرح مدارس، مکاتب وغیرہ بھی، مدارس بھی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جہاں پر غریب مسلمان، جو مسلمانوں میں سے غریب ہیں، وہ وہاں پر دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک دور تھا جب مسلمانوں کی بادشاہت تھی تو وہ اپنے مدارس کو مسلمان بادشاہ فنڈ دیا کرتے تھے، اور وہ مدرسے بادشاہوں کے اور مملکت کے فنڈ پر چلا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں کی بادشاہتیں ختم ہو گئی، خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان میں، ہمارے دین اور اسلام کی بقا اور باقی رہنے کا جو ذریعہ اور راستہ ہے وہ یہی مدارس ہیں۔ اسی مدارس سے پڑھ کر آنے والے مساجد میں امام بنتے ہیں، مدارس میں معلم بنتے ہیں، اور پھر یہی لوگوں کو نماز کے مسائل بتاتے ہیں، غسل کے مسائل بتاتے ہیں، پھر میت کی تدفین اور تکفین کے مسائل بھی انہی کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں۔ بچے کی پیدائش سے لے کر اور پھر بوڑھوں کے مرنے تک جتنی دین اور شریعت کی معلومات ہوتی ہیں انہی مدارس کے پڑھنے والوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ مدارس میں مالدار بھی پڑھتے ہیں، غریب بھی پڑھتے ہیں۔ جو مالدار پڑھتے ہیں وہ اپنے پیسوں کے ذریعے فیس ادا کر دیتے ہیں، لیکن جو غریب ہوتے ہیں ان غریبوں کے لیے، ان غریبوں کے اخراجات آپ لوگوں کی زکوٰۃ سے پورے ہوتے ہیں۔ اسی لیے پہلے غریب رشتہ داروں کا نمبر آئے گا، پڑوسیوں کا نمبر آئے گا، پھر مدارس کا نمبر ہے، اب مدارس کو بھی زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح اپنی جان پہچان میں معلوم کریں کہ کوئی مستحق ہے یا نہیں، ان تک اپنی زکوٰۃ پہنچائیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں ارشاد فرمایا، اسی سورہ کی آیت نمبر 273 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 273 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ غریب لوگ جو مانگتے نہیں ان کو دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ غریب بعض لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگتے ہیں، بعض غریب وہ ہیں جو اپنی غربت کو چھپاتے ہیں، اپنی غربت کو چھپاتے ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر چمٹ کر نہیں مانگتے، ان کو دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ اب جو اپنی حالت کو چھپاتے ہیں ان کا غریب ہونا کیسے معلوم ہوگا؟ ان کی خاندان کی، ان کے گھر کی حالت اب معلوم کریں۔ آج کل تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ پریشان ہیں، آپ خود معلوم کر سکتے ہیں۔ جو لوگ روزانہ کماتے ہیں ان کی جو روزانہ کی دکان بند ہے تو کس طرح ان کا گھر چل رہا ہوگا، کس طرح ان کا گزر بسر چل رہا ہوگا، آپ خود معلوم کریں۔ مانگنے والوں کو دینے میں بھی ثواب ہے، اور جو لوگ مستحق ہیں لیکن نہیں مانگتے ان کی حالت کو معلوم کر کے ان تک جا کر دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ خود جا کر ہم زکوٰۃ دیں۔ آ کر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن جا کر دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ تو زکوٰۃ کا ادب یہ بھی ہے کہ آپ خود جائیں غریب کے دروازے تک، اس کو زکوٰۃ دیں تاکہ اس کو باہر نکلنے کی مصیبت برداشت کرنا نہ پڑے۔ اس کے علاوہ کچھ اور آداب بھی زکوٰۃ کے ہو سکتے ہیں، میں نے کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دی ہیں، آپ ان پر عمل کریں تاکہ زکوٰۃ کے فرض دینے کے بعد زکوٰۃ کے ثواب میں اور اضافہ بھی ہو جائے۔ ترجمہ دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے صدقہ و خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسا آدمی جو ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، اس کی مثال ایسے چکنے پتھر کی طرح ہے جس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے، اس پر بارش آ گئی تو بارش نے مٹی کو صاف کر دیا تو چکنا پتھر باقی رہ گیا۔ وہ لوگ اپنے اعمال سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری کرنے والے اور کفر کرنے والوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو صحیح سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔